محترم حضرات، معزز سامعین کرام، تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون کون سی باتیں ناپسند ہیں اور کون کون سے لوگ ناپسند ہیں۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں، چند کا بیان آپ کے سامنے کرنا مقصود ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خیانت کرنے والے کو اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چند لوگوں کی لسٹ قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں کرتا، انہی میں سے ایک شخص ہے خائن، خیانت کرنے والا۔ کسی نے کوئی امانت رکھی، اس کے اندر خیانت کر دی، اور صرف مال کے اندر ہی خیانت نہیں ہوتی۔ آدمی اگر کسی کام سے لگا ہوا ہے، کسی پیشے سے لگا ہوا ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، وہ کام صحیح طریقے سے نہ کرنا، یہ بھی خیانت کے اندر شامل ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف خیانت کے اندر یہی ہے کہ آدمی نے کسی کے پاس میں پیسے رکھے اور وہ اس کو کھا گیا، اس کو نہیں دیے، کم کر کے دیے، کہہ دیا کہ تو نے تو اتنے رکھے تھے، یا کہہ دیا کہ تو نے تو رکھے ہی نہیں تھے، خیانت کر دی۔ صرف اسی کا نام خیانت نہیں ہے۔ اگر آدمی کسی کے یہاں پر کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، پیسے تو پورے لے رہا ہے لیکن کام پورا نہیں کر رہا ہے۔ مثلا مزدوری پر آدمی کسی کے یہاں پر لگا، 8 گھنٹے اس کو کام کرنا ہے لیکن صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے۔ اگر مالک دیکھتا ہے تو کام کرتا ہے، اور مالک نہیں دیکھتا تو کام نہیں کرتا۔ وہی کام اگر ٹھیکے پر کرایا جائے تو بڑی تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے، اور وہی کام اگر مزدوری پر کرایا جائے تو کرتا ہی نہیں کام۔ 1 مہینہ ہو گیا، کام ہی پورا ہونے کو تیار نہیں، اور اس سے کہہ دیا جائے کہ بھئی اب مزدوری پر مت کر، ٹھیکے پر کر، تو جتنا کام اس نے 1 مہینے میں کیا تھا اتنا کام 1 ہفتے میں کر دے گا۔ تو پتہ کیا چلا، یہ کام کو صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے، یہ خیانت ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المجالس امانت۔ جب 2 آدمی بیٹھ کر کے کوئی بات کریں، کوئی راز کی بات کریں، یا چند لوگ بیٹھ کر کے کوئی راز کی بات کریں، تو اس محفل کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری امانت ہیں۔ ان کو کسی اور کے سامنے بیان کر دینا یہ خیانت ہے۔ ایک آدمی نے آپ سے اپنی کوئی بات کہی اور آپ نے وہ بات جا کر کے کسی اور کو بتلا دی، صرف مزے لینے کے لیے کہ دیکھو فلاں آدمی کتنا پریشان ہے، اس نے مجھے یہ بات بتائی، بہت زیادہ پریشان ہے، اب آ رہا ہے مزہ۔ تو یہ امانت کے اندر خیانت ہوئی۔ اور اس طریقے کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ آدمی کسی جگہ پر نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تو جتنا وقت وہ وہاں پر اس کا طے ہے، اور اس شخص کو اس وقت کے اندر کام کرنے کی جو تنخواہ ملتی ہے اس کے اندر وہ کام نہ کرے، اپنا کوئی اور کام کرنے لگ جائے یا کام ادھورا کرے، تو یہ بھی جو ہے امانت کے اندر خیانت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خیانت کرنے والے کو اور گنہگار کو پسند نہیں فرماتے۔ اسی طریقے سے آدمی کوئی سامان بیچتا ہے لیکن خالص نہیں بیچتا، ملاوٹ کر دیتا ہے اس کے اندر۔ دودھ بیچ رہا ہے تو پانی ملا دیا، ریت بیچ رہا ہے تو مٹی ملا دی، یا کوئی اور سامان آدمی فروخت کر رہا ہے اور اس کے اندر ملاوٹ کر دے، تو یہ بھی خیانت کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ دیکھیے تاجر کا بڑا مقام ہے، تاجر کا بڑا مقام ہے۔ اگر آدمی صحیح طریقے سے کاروبار کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ امانت دار اور سچا تاجر جو کاروبار صحیح طریقے سے کرے، امانت کے ساتھ میں کرے، سچائی کے ساتھ میں کرے، جیسا سامان ہو ویسا بتلائے، تو کل قیامت کے دن اس کا حشر کن لوگوں کے ساتھ میں ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ میں، صدیقوں کے ساتھ میں، شہداء کے ساتھ میں، صالحین کے ساتھ میں اس کا
جو ہے اللہ تبارک و تعالی حشر فرمائیں گے، ان کے ساتھ جگہ ملے گی۔ دنیا کے اندر تو جو ہے مال کما رہا ہے، لیکن آخرت میں اس کا مقام دیکھیے کہاں پر ہے۔ لیکن کب؟ جب کہ آدمی سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ میں کاروبار کرے تب ہے۔ لیکن ہم مال زیادہ کمانے کے لیے مال کے اندر ملاوٹ شروع کر دیتے ہیں، جھوٹ بول کر کے کاروبار کرتے ہیں، مال نقلی ہے لیکن اس کو اصلی بتلا رہے ہیں، لوکل ہے لیکن اوریجنل بتلا رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، لیکن چونکہ بہت دن سے پڑا ہوا ہے دکان کے اندر، بک نہیں رہا ہے، تو جھوٹ بول کر کے کہ جی اس سے تو اچھا آتا ہی نہیں۔ یہی چل رہا ہے آج کل۔ تو جھوٹ بول کر کے جو آدمی کاروبار کرے تو وہ اپنی دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خیانت کرنے والے اور گنہگار کو پسند نہیں فرماتے۔ گنہگار کے اندر سارے گناہ آ گئے، گناہوں کے اندر سارے گناہ آ گئے۔ ہم نے گناہ سمجھ لیا صرف جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، شراب پینا، نماز چھوڑنا، حرام کاری کرنا، یہ گناہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ہیں جن کو ہم لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب کوئی گناہ عام ہو جاتا ہے تو پھر اس کی برائی بھی آدمی کے دل سے نکل جاتی ہے۔ برائی آدمی کے دل سے اگر گناہ کی نکلی تو پھر وہ اور سخت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب آدمی برائی کو برائی سمجھے تو اس کا علاج بھی کرے گا، جب برائی کو برائی ہی نہ سمجھے تو پھر اس کا علاج کیوں کرے گا کہ بھئی یہ تو برائی ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی بیماری ہے ہی نہیں، اس کا علاج کیوں کرے گا۔ داڑھی کٹانا، ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا، یہ بھی گناہ ہے اور سخت گناہ ہے، اس لیے کہ ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا کاٹ کر کے، یہ اس کا گناہ مستقل ملتا رہتا ہے۔ آدمی چاہے نماز پڑھ رہا ہو، حج کر رہا ہو، تہجد پڑھ رہا ہو، روزہ رکھے ہوئے ہو، کچھ بھی رکھے ہوئے ہو، مستقل گناہ مل رہا ہے، لیکن اس کو ہم نے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا، سمجھتے ہی نہیں کہ یہ چیز گناہ ہے، اس لیے کہ عام ہو گیا گناہ۔ 90 کیا 95% لوگ داڑھی رکھتے ہی نہیں۔ آئی بات سمجھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک بادشاہ کے سفیر آئے، کچھ سفیر آئے، ان کی داڑھیاں نہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا کہ بھائی تمہاری داڑھیاں کیوں نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ بھائی ہمارے خدا یعنی ہمارے بادشاہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم داڑھی نہ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں داڑھیاں بڑھاؤں اور مونچھیں تراشوں، یعنی مونچھیں کم کروں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں جو فرشتے ہیں ان کی تسبیح یہ ہے، سبحان من زین الرجال باللحى والنساء بالزوائد، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مردوں کو لمبی داڑھی دی اور عورتوں کو سر کے لمبے بال دیے۔ یہ فرشتوں کی کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ لیکن ہم نے داڑھی کاٹنے کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا، صرف یہ سمجھتے ہیں کہ سنت ہے۔ بھائی سنت ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو پھر سنت کو بھی آدمی چھوڑتا نہیں ہے، اپنے محبوب کی ہر ادا کو آدمی اختیار کرنے کو پسند کرتا ہے کہ جو میرا محبوب ہے میں اس کے جیسا بن جاؤں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ گناہ کو اگر آدمی گناہ سمجھے تو پھر اس کا علاج کرنے کی کوشش بھی کرے۔ تو لیکن چونکہ گناہ اتنا عام ہو گیا ہے تو اس کی برائی ہمارے دل سے نکل گئی۔ شراب کی برائی ہمارے دل کے اندر ہے، حالانکہ شراب پینا بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کو ہاتھ لگانا بھی آدمی حرام سمجھتا ہے نہیں۔ اس کا گناہ تب تک ہے جب تک آدمی شراب پی رہا ہے 5-10 منٹ، اس وقت تک گناہ ملے گا اسے، لیکن داڑھی کا گناہ مستقل مل رہا ہے، مستقل صبح شام اٹھتے بیٹھتے سوتے کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہر وقت گناہ مل رہا ہے، کتنا سخت گناہ ہے۔ لیکن اس کی برائی چونکہ ہمارے دل سے نکل گئی، حرام خوری کا اور زنا کی برائی ہمارے دل کے اندر ہے تو ہم کرتے نہیں ہیں، لیکن اس کا گناہ اس وقت تک مل رہا ہے جب تک آدمی گناہ کر رہا ہے، برائی کے اندر پڑا ہوا ہے، زنا کے اندر، لیکن داڑھی کاٹنا مستقل گناہ مل رہا ہے۔ لیکن چونکہ برائی عام ہو گئی تو ہمارے دلوں کے اندر سے اس کی برائی نکل گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، ان کے اندر جہاں بہت ساری برائیاں تھیں، ایک برائی داڑھی کاٹنے کی بھی تھی، وہ داڑھی کاٹا کرتے تھے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں، ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خیانت کرنے والے اور گنہگار کو پسند نہیں کرتے۔ تو جب ہمیں کسی گناہ کے بارے میں معلوم ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا والے ہمیں کبھی بھی اچھا نہیں کہیں گے،
داڑھی جو آدمی نہیں رکھتا وہ کس لیے نہیں رکھتا کہ لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی، لوگ ملا جی کہیں گے، لیکن آپ دیکھ لیجئے آپ مر جائیں گے نا، مرنے کے بعد لوگ آپ کو اچھا کہیں گے، زندگی میں کوئی آپ کو اچھا کہنے والا نہیں ملے گا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نزدیک میں اچھا ہونا چاہیے بس۔ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے محمد کہہ دیجئے فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری سنتوں پر عمل کرو، جو میں کہوں اس کو مانو، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم کو اپنا محبوب۔ پھر ایک طرف سے محبت نہیں ہوگی، ایک طرف کی محبت تو بہت تکلیف دیتی ہے، جب محبت دونوں طرف سے ہو تو وہ آسان ہوتی ہے۔ تم بھی اللہ سے محبت کرو گے، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہلکا نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں، کسی سنت کا جب علم ہو جائے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، دنیا اور آخرت کی نجات اور ہماری کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ دن رات ہم کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ 100% کامیابی کس میں ہے؟ دین اسلام کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر، لیکن عمل نہیں کرتے ہم لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔